میں منا کب رہے ہو؟ رات میں. یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا ہے اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے. راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں, شرابیں بھی پی جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ, صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ, مصلی آؤ, عید ملو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا, آئے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہے شراب کباب, دن کے کام تھوڑی ہیں. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لکل قوم عید ولنا عیدان, ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے, ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے, سالگرہ منانا نہیں ہے, آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا, یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی. آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی, نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں, ابو بکر کی زندگی میں, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, اہل بیت کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو, ایک موم بتی جلائی ہو, یا کوئی حلوہ پکایا ہو, یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو, ضعیف روایت بھی نہیں ہے. اس تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ سراسر A to Z کیا ہے؟ بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے, تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہیں نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں, تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے, ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں؟ متفق. یکم شوال, ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا, ہمارا الگ, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہے کیا؟ فرسٹ شوال. بریلوی کیا, دیوبندی کیا, اہل حدیث کیا, شیعہ کیا, سنی کیا, جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھائی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو. کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا, کنفیوژن نہیں, کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار, ساری دنیا نے دیکھا, تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں, بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے, سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی, تہوار ہوتا, اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں, پورے مکہ مدینہ میں, ریاض میں, جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی, ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے؟ پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا, انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے, اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے, ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے, چھانگا مانگا میں, چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ, چیچا وطنی میں نہیں, یا کچھ کسی اور علاقے میں, سمجھ رہے ہو. پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے, پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے. پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے, ایک گلی میں منایا جا رہا ہے, دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے اس گھر میں منایا جا رہا ہے, پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے, کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو, مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی ہے, وہابڑے, اور یہ ان کو کیا پتا, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے, وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, میں پلانا چاہوں گا, فرشتے ان کو ہٹائیں گے, میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں,
کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا, ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائے آؤ, میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو, اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو, اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے ہے قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کمنٹس ایسے جب کلپ جاتا ہے تو بہت لوگوں نے الٹے الٹے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں, وہاں بڑے اور یہ لکھ دو بھائی, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ہم بھی میدان حشر میں جائیں گے, آپ بھی میدان حشر میں آؤ گے. تو اگر اللہ آپ کے دلائل سے متاثر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ نبی نے منایا, نہ صحابہ نے منایا, نہ تابعین نے منایا. پھر نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے تو اس کا تہوار ہونے کی بالکل ہی نفی کر دی, کیونکہ روزے اور بھوکا رہ کے تھوڑی خوشی منائی جا سکتی ہے. آپ کا بیٹا پاس ہوا, آپ کہتے ہیں خوشی میں تو بھی روزہ رکھ, میں بھی روزہ رکھ. وہ کہے گا میں مٹھائی کے چکر میں تھا یار, تیرا بیٹا پاس ہوا ہے تو مجھے بریانی کھلائے گا, تو کہہ رہا تو بھی نہیں کھا میں بھی نہیں کھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے. آپ کی شادی ہو گئی, ولیمہ ہے, ولیمے میں آپ نے کیا کہا بھائی خوشی ہے, ایسا ہے کہ اب کل بھی ہمارا بھی روزہ آپ کا بھی روزہ. ابے تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا ہے تو کھلا نا. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے. اور اب ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا شروع کر دیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ پیر کا رکھا ہے 12 کا وہ بھی نہیں رکھا. یہ تو ایک پیر کا رکھ کے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ میری ولادت کا دن وہ تہوار کے طور پہ اس کے منانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنے واضح دلائل ہیں بھائی. پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو پولیس میں تو ہے نہیں کہ ہم زبردستی سمجھاتے ہیں, ہم تو بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے گھر کے آگے بھی بتیاں لگی ہوئی ہیں, لوگوں نے ہمارے پڑوسیوں میں بھی لوگ بتیاں لگا رہے ہیں, حلوے پکا رہے ہیں. میں تو کبھی کسی کو نہیں جا کے چھیڑتا, ابے تو اتنا گھنٹہ بیان کیا تیری سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم پولیس میں نہیں ہیں بھائی, ہم بتا سکتے ہیں, ماننا ہے مان جاؤ. میں نے جس دن محرم کے حلیم کے دیگ کے خلاف بیان کیا اسی رات پوری گلی میں ہمارے دیگیں چلتی رہی ہیں نا, وہ لڑکے گھوٹے لگاتے رہے. تو مجھے کسی نے کہا ان لڑکوں کو بتاؤ جا کے کہ آج بیان ہوا ہے اور آج ہی آپ یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا یار ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی. اب یہ لڑکے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں, اللہ کسی کو دیگ میں گرا کے مار دے وہ خود ہی سزا دے دے. بعض دفعہ اللہ کا غضب آتا ہے, آپ الٹ گئے دیگ کے اندر ہی گر گئے آپ. تو میں نے کہا ہم تو بد دعا بھی نہیں کر سکتے, تو ہمارا کام ہے سمجھانا. ہم نے سمجھا دیا کون دیگ میں کیا کر رہا ہے, کون دیگ کے اندر گھس رہا ہے, کون کھا رہا ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک, یہ پولیس کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. پولیس کرے گی تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گی تو پولیس سے اللہ پوچھ لے گا. پولیس نہیں کرے گی, پولیس کہے گی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے, تو گورنمنٹ جانے, اللہ جانے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, ہمارا کام پیغام مسلط کرنا نہیں ہے. تو ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا ہم یہی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اس کے اتنے سارے دلائل ہیں, پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ جانے. پھٹے بازی نہ کرو, لوگوں کو جا کے نا تانے نہ دیا کرو, بس اس سے نقصان ہوگا. مفتی صاحب کسی شخص کے مرنے کے بعد کون سی چیز کا ثواب اسے پہنچانا ہے؟ کوئی بھی نیکی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. شادی کر کے دل میں نیت کریں اس کا ثواب کس کو پہنچے؟ مرحوم کو پہنچے. مفتی صاحب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جادو یا خیر حلیم, کیا ہے بھائی حلیم میں نے اللہ کے نام کی بنائی, یہ حلوہ یا خیر میں نے اللہ کے نام کی بنائی, اللہ کے نام پر دی ہے کھا لو. بھائی حلیم تو اللہ کے نام پہ ہی بنتی ہے, حلوہ بھی اللہ کے نام پہ بنتا ہے, تو غریب کو کھلا دو اللہ کے نام پہ. لیکن ربیع الاول ہی میں کیوں؟ اس کا مطلب آپ اس کو منا رہے ہو نا, تو منانا غلط ہے, مناؤ مت اس کو. تو حلوے پکا کے ہی تو منایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی, ہم حلوہ پکا رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی ٹائم پہ پکا سکتے تھے نا, اسی میں کیوں پکا رہے ہو آپ؟ اس کا مطلب آپ اس کو منا رہے ہو. منانا تو جائز نہیں ہے نا, جو اللہ نے منانے کے لیے جو دن رکھے ہیں وہی دن صحیح ہیں. اور ویسے بھی یار حلوے مانڈے میٹھی چیزیں ہیں, میٹھی چیزیں کھا کھا کے لوگ مر رہے ہیں, ویٹ بڑھتا ہے. سنت ہے روزے رکھنا, روزے لوگوں کو روزوں پر لے کر آئیں کسی طریقے سے. حلوے مانڈے مت کھائیں. میں جب کسی دعوت میں جاتا ہوں, کھانے کے بعد حلوہ لے آتے ہیں, میں نہیں کھاتا نا, تو حیران ہو رہے ہوتے ہیں لوگ, کہتے ہیں یار مولوی ہو کے حلوہ نہیں کھا رہے. میں نے کہا یار آپ لوگوں نے مولویوں کو بدنام کر دیا. ہم نے اپنے جتنے اساتذہ دیکھیں وہ کوئی بھی حلوہ ہم نے نہیں کھاتے ہوئے دیکھا, تھوڑا کھاتے ہوئے. میرے جو پیر و مرشد ہیں اب تو بیمار ہو گئے, ورنہ اتنے روزے رکھتے تھے گرمیوں میں. جو میرے شیخ تھے سفر میں بھی روزے پہ روزہ, ہم نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا, ہر وقت روزہ. پھر صدقات و خیرات اتنے, جہاں جا رہے ہیں پیسے دے دیں. تو ایسے پیر بھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں الحمدللہ. تو کبھی ہمارے والے مولویوں کے پاس آئیں تو پتہ چلے گا انشاءاللہ. اور ہمارے سارے اکابر اسی طرح تھے, دبا کے روزے رکھتے تھے. میری دادی حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں, اللہ مغفرت فرمائے. وہ کہتی تھیں وہ اتنا تھوڑا کھاتے تھے نا, 2 نوالے, اور بولتے بھی بہت پست تھے. یہ بزرگ ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم. بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ پھوڑ رہا ہو بیٹھ کے. اب آپ کہیں آپ بھی تو 2 پراٹھے پھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اپنے خرچے پہ پھوڑا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ 2 پراٹھے کب پھوڑے ہم نے,
کتنا بھوکا رہنے کے بعد پھوڑے ہیں, تو وہ تو 4 بھی کم ہے. پھر یہ نہیں کہ اب سارا دن پراٹھے ہی پھوڑتے رہیں بیٹھ کے. لوگ کیا کر رہے ہیں, دعوت میں اتنا کھایا, اس کے بعد پھر حلوہ کھایا, پھر کولڈ ڈرنک پی, اتنے ماشاءاللہ ایک دن اطلاعی دھماکے کے ساتھ پھٹ کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے. تو اسلام میں کم کھانا ہے, زیادہ کھانا نہیں. لیکن خدا کا واسطہ اب ایسا نہ ہو لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں, کسی داڑھی والے کو یہ زیادہ کھا رہا ہے, کسی کے نوالے گننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی بھوک اس سے بھی زیادہ ہو. بعض لوگوں کی صحت اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ ان کے لیے 2 پراٹھے تو کھانچوں میں چلے جاتے ہیں, ان کے پتہ ہی نہیں چلتا گئے کدھر. تو اپنی صحت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ کم کھا رہا ہو, تو یہ کسی اور کو نہیں کہیں. تو لوگوں کو کم کھانے پہ لانا چاہیے, روزے رکھنے پہ لانا چاہیے. تو ہم نے تو اپنے مشائخ کو دیکھا ہے روزہ رکھتے ہیں کثرت سے, بہت روزے رکھتے ہیں, کم کھاتے ہیں. اور آج تو پھوڑنے پھاڑنے کا, تو لوگ دعوت میں نا پہلے کھانا لاتے ہیں, پھر میٹھا. میں کہتا ہوں یار میرے اندر تو دم پسند نہیں ہے کہ میں کیسے ہضم کروں گا اس کو. تو لوگ حیران ہوتے ہیں, آپ مولوی ہو کے یار میٹھا نہیں کھا رہے. میں نے کہا آپ لوگوں نے کسی اور قسم کے مولانا ٹائپ کے لوگ دیکھے ہوئے ہیں, وہ پھر ربیع الاول سے عادت بھی پڑ جاتی ہے بعض دفعہ, میٹھا کھا کھا کے کھلا کے. وہ سیٹ اپ صحیح نہیں ہے. میٹھا کم کریں, ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں زیادہ میٹھا کھانے سے. میرے بھائی مفتی صاحب, ایتھیس اللہ جنت جہنم قبر فرشتے نظر نہیں آتے. ایتھیس کہتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ فرشتے قبر نظر نہیں آتے تو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس کا کئی بار جواب دے چکا ہوں یار, پھر کبھی دوبارہ دے دیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہمارے رہبر ہیں, سرمایہ ہیں, آپ ہمیں بہت عزیز ہیں. مجھے آپ کے بیانات سنتے ہیں میری زندگی بدل گئی ہے. میں شادی کرنا چاہتا ہوں, نکاح سے پڑھوانا ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ ولید سے رابطہ کریں. میرے ولید بیٹھے ہوئے تھے نا باہر, نمبر لکھا ہوا ہوگا, ان سے رابطہ کریں, آپ کا نکاح پڑھا دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مفتی صاحب شرک معاشرے میں بہت تیزی سے, اب تو ربیع الاول میں اتنا تو بنتا ہے یار, صلو علی الحبیب. مفتی صاحب شرک معاشرے میں بہت تیزی سے, پہلے اس کو زیادہ سے زیادہ بیانات کریں. آپ کے بیانات جب یوٹیوب پہ جاتے ہیں کافی لوگ, میرا خیال ہے شرک معاشرے میں پھیل نہیں رہا. پہلے شرک زیادہ تھا, لوگ ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں, اور اب یہ پیر پرستی سے آہستہ آہستہ قبر پرستی سے نکل رہے ہیں. اب ایتھیزم پھیل رہا ہے معاشرے میں. اب جو معاشرے میں چیز پھیل رہی ہے وہ کیا پھیل رہی ہے؟ ایتھیزم. شرک بھی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کی اسپیڈ سے پھیل رہا ہو, بلکہ اب لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. لوگوں میں شعور, ایک تو سوشل میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ سب کچھ میڈیا پہ ہی مل جاتا ہے لوگوں کو. وہ خود تجزیہ کر لیتے ہیں ربیع الاول منانے کے دلائل زیادہ مضبوط ہے یا نہ منانے کے دلائل زیادہ مضبوط ہے. خود ہی لوگوں میں اب اتنا شعور آ گیا ہے. اب زیادہ پھیل رہا ہے ایتھیزم, خدا کا انکار. یونیورسٹیوں میں, کالجز میں یہ چیز بہت خطرناک ہے. شرک پہ بھی بات ہونی چاہیے لیکن اس پہ بھی ہونی چاہیے. میرا سوال یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام آخری نبی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سوال آ کے اس سے زیادہ نبی اور رسول آئے تو سب کے نام کے آگے حضرت لگانا, یہ ارے بھائی کیا ہے یار, شخصیتوں کے نام لے کے نہیں پوچھا کرو. ہم سردے میں جا کر سر کو اللہ پاک کے قدموں میں رکھ کر بولتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, یعنی اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے. وہ بریلوی حضرات اپنے بزرگوں کے ساتھ اعلیٰ کیوں لگا دیتے ہیں؟ وہ اعلیٰ اللہ والا اعلیٰ نہیں ہوتا بھائی. میں کہتا ہوں یہ بندہ بہت اعلیٰ ہے, تو مطلب دوسرے بندوں کی نسبت اعلیٰ ہے نا, اللہ کے مقابلے میں. بریلویوں کی ہر بات تھوڑی غلط ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں وہ, تو وہ اعلیٰ اللہ سے کے مقابلے میں نہیں کہتے, وہ اعلیٰ کہتے ہیں دوسرے بھی حضرت تھے تو یہ والے ان سے اعلیٰ ہیں. اس کی مثال ایسے ہیں کہ اہل حدیث ہم سے ملے, مجھے کہنے لگے آپ لوگ امام حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے کہا یار آپ کہتے ہو کہ ہم مجتہد ہیں, ہم قرآن و حدیث ہم سے سمجھو, آپ امام اعظم کا مطلب نہیں سمجھے, آپ قرآن و حدیث کا مطلب کہاں سے سمجھو گے بھائی؟ ہم آپ سے پوچھیں, اتنی تو سینس انسان میں ہونی چاہیے. ہم امام اعظم کو امام اعظم, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں کہتے ہیں, نبی کے مقابلے میں تھوڑی کہتے ہیں ہم ان کو امام اعظم. نبی کے مقابلے میں ہم ان کے امام اعظم کہیں تو کافر ہو جائیں فوراً. اس کی مثال ہے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح. اب اصل قائد تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اب کوئی کیا آپ قائد اعظم کو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم کیوں کہہ رہے ہو؟ قائد اعظم تو نبی تھے. وہ بھائی ہم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو جو قائد اعظم کہہ رہے ہیں دوسروں کے قائد کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں. بہت سے اس زمانے میں قائدین گزرے ہیں لیکن ہماری نظر میں ان میں سب سے بہتر قائد کون سے تھے؟ قائد اعظم تھے. تو آپ کسی کی بات کا صحیح مطلب بھی لے سکتے ہو, غلط مطلب بھی. جب آپ کے دماغ میں نیگیٹو سوچ بھری بھی ہو تو ہر صحیح بات کو الٹا پھیر رہے ہو, اور جب پازیٹو سوچتا ہے تو ہر پھر آپ کو صحیح باتیں صحیح لگ رہی ہوتی ہیں. بریلوی جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ شرک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اعلیٰ حضرت وہ اس زمانے کے جو حضرت تھے ان کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ یہی ہے, یہ مطلب اللہ سے اعلیٰ تو ہے ہی نہیں. یہ اصل میں انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ہم سردے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اعلیٰ تو ہم صرف اللہ کو کہتے ہیں, تو پھر اعلیٰ حضرت کو کیوں اعلیٰ کہتے ہیں؟ تو وہ اعلیٰ ان کے مقابلے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ والا اعلیٰ کوئی اور ہے, یہ والا اعلیٰ کوئی اور ہے. سمجھتے ہو؟ وضو خانے میں ہاں اس پہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ ہیں یا نہیں ہیں, وہ سب سے اعلیٰ تھے یا نہیں تھے. جیسے کوئی قائد اعظم کو کہے, ترکی والے کہیں گے نہیں تمہارے قائد اعظم نہیں, ہمارے والے قائد اعظم ہیں. یہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کا شرک سے بدعت سے کوئی تعلق نہیں. وضو خانے میں تکمیل کے لیے کتنی مزید رقم درکار ہے؟ میں 40-50 دن بعد آیا ہوں, آج بیان میں ابھی تک کام نامکمل دیکھ کر افسوس ہوا ہے اور میری حیرانگی ہے اگر بقایا کام 3 لاکھ کے اندر ہے تو یہ رقم انتظامی کو ادا ہو جائے گی.
بھائی یہ سوال ہم نے بھی انتظامیہ سے کیا تھا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کام بہت لمبا ہو گیا ہے, تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو انتظامیہ نے پچھلے جمعے اس کا جواب ریکارڈ کروایا ہے, پھر 2-4 دن پہلے عشاء کے بعد بھی اس کا جواب ریکارڈ کروایا کہ کام میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے. تو جن کو بھی یہ اشکال ہے, دیکھو نہ تو میں چندہ لے رہا ہوں اپنے ہاتھ میں, نہ میں کھڑے ہو کے خرچ کر رہا ہوں, یہ سارا کام انتظامیہ کر رہی ہے. تو بجائے ادھر ادھر باتیں کرنے کے, کوئی بھی اعتراض ویسے ادھر ادھر کر نہیں رہی ہے, مثال دے رہا ہوں میں, تو جا کے ڈائریکٹ انتظامیہ سے پوچھیں. معین اختر کا قول ہمیشہ یاد رکھیں. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا تھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھیں؟ ماموں سے. تو انتظامیہ آپ کو مطمئن کر دے گی کہ کام میں تاخیر کیوں ہوئی ہے. اکرم بھائی ہیں اور بھی جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں, ان سے جا کے آپ پوچھیں, وہ یہاں اثر میں ہوں گے انشاءاللہ, جمعے میں اکثر ابھی تو چلے گئے.